وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 71 سے 73 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کہیں ہمارا نام مجرموں کی فہرست میں تو نہیں لکھا ہوا. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے ساتھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے ساتھ تمہاری تکریم کی جائے گی. سامنے کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 71، لفظی ترجمہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب. ان کے آگے یطاف، وہ آپ طواف یعنی چکر لگانے کو کہتے ہیں نا، چکر لگائیں گے، گردش کرائے جائیں گے ان پر سونے کے تھال. من ذہب، من صحاف تھال کو کہتے ہیں، ذہب سونے کو کہتے ہیں، اکواب اور ساغر گلاس، یعنی یہ سونے کے تشت تھال ہوں گے اور ساغر ہوں گے، اس میں مختلف مشروبات ہوں گی. اس میں کیا ہوگا؟ وفیہا، اور اس میں جو ہے ما تشتہیہ الانفس، یعنی اس میں جو کچھ تمہارا جی چاہے گا وہ ہوگا. سونے کے تھال ہوں گے، آپ کہیں گے بھئی ہمیں بھنے ہوئے بٹیر چاہیے مثال کے طور پہ، یا کوئی بھی پرندہ، وَلَحْمَ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، تو یہ وہ پھر اس میں حاضر ہو جائیں گے. پھر بہرحال میں آپ کو سامنے کرام جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں تو ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ وہ نعمتیں تو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی اچھی جگہ جو رہائش کی ہے اور اتنا بڑا فضل ہے. دیکھیں، بندگی تو اللہ کا حق ہے. جنت یعنی اللہ کے فضل سے ملے گی، اعمال کی بدلے نہیں ملے گی. حضور نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے بدلے، اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے جرت کی، انہوں نے پوچھا حضور آپ بھی؟ حضور نے کہا کہ ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنی ڈھانپ لے. تو اصل میں بات یہ ہے، بات میں آپ کو کہاں سے شروع کروں؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ بندگی، یہ حکم مان لینا، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، اس میں کمال تو ہے لیکن یہ ہمارے ذمے ہے. دیکھیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دینا روا ہوتا ہے. غیر کے آگے سر جھکا دینے میں یہ تو پھر بددیانتی ہے اور یعنی ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے. سامنے کرام، غیر کے آگے اگر ہم سر جھکا دیں
غیر کو منزل بنا لیں، غیر کی بات ماننے لگیں، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ظلم کبھی بھی اپنے اوپر نہ کریں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، کیونکہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اور وہ ہمارا سب کچھ ہے، ہم اس کے ہیں، انا للہ، ہم اس کے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سامنے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنا، یہ بات جو ہے یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن روح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ روح بھی اللہ کی ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، یہ جسم کا مالک بھی اللہ ہے۔ اب روح و جسم سے کو ملا کے پھر انسان بنتا ہے، تو ہم اللہ کے ہیں، یہ قرآن میں ہے، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے۔ تو یہ بندگی جو ہے یہ تو بنتی ہے، یہ تو حق ہے اللہ کا، بس یہ اتنی بات، یعنی یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی جس حالت میں رکھے، بس اس پر شکر ادا کریں، اس پر خوش ہو جائیں۔ جس حالت میں ہم جس حالت میں بھی ہیں، وہ رب کی یعنی رب کی رضا ہے اس میں، ہم جس حالت میں بھی، جو انسان جس حالت میں بھی رہ رہا ہے وہ رب کی رضا ہے، یعنی یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ پھر اب ہم نے کرنی ہے رب کی رضا۔ جب ہم اللہ کے ہیں تو ہم نے تو بنتی ہے، یعنی بنتی ہے، بندگی جو ہے وہ بنتی ہے، یہ حق ہے اللہ کا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو، اپنے آپ کو اور آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ اللہ کی بندگی کو سب کچھ سمجھیں۔ اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں خوش ہوتا ہے، لیکن بندگی سے انکار پہ وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آیا تھا نا، ابھی سورہ زخرف میں فرعون کا جو واقعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا تھا آخر میں؟ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، فلما آسفونا یعنی ہمیں جب غضبناک کر دیا، غصہ دلا دیا، پھر انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو بدلہ لینا، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، بدلہ لینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یہ ضرور ہوگا۔ ہم تو ذرا اسے مذاق میں ڈال دیتے ہیں نا، لیکن یہ بدلہ لینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ بدلہ لینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو وہ وہاں دیکھ لے گا، یعنی اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ بھی اسے ضرور۔ یوم تجزا کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم تو خیر آج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کھلے طور پہ ظلم نہیں، انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ ہاں اس کا رحم بھی ہے، اس کی پھر اپنی تفصیلات ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندگی اللہ کی بنتی ہے، اور یہ بندگی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے جو نعمتیں ہیں اس کا ہم بیان پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اور ضرور پڑھیں گے۔ یطاف علیہم بصحاف، بیٹھے ہوئے کیا تخت شاہانہ پہ بیٹھے ہیں جنتی، محفل ہے مثال کے طور پہ، یتکئون فیہا علی الارائک نعم الثواب،
تخت شاہانہ پہ جنتی بیٹھے ہوں گے. زیادہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ ایک بہت بڑی جو ہے مثال کے طور پہ ایک ڈائننگ ہال ہے، ایک نشست گاہ ہے، تخت شاہانہ پہ سارے جنتی بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جو ہیں تھال ہیں، ان کے ہاتھوں میں تھال ہیں سونے کے، اور بعض کے ہاتھ میں جو ہیں جام ہیں، یعنی گلاس ہیں یا جام ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں. تو وہ اور اس میں ہے کیا؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. یہ اگر آپ تھالوں میں اس کے لیے کر لیں کہ تھالوں میں ہوگا کیا، صرف تھال تو نہیں ہوں گی، جو آپ کا جی چاہے گا وہ ہوگا، یعنی من پسند اشیاء ہوں گی، من چاہی چیزیں ہوں گی، اور جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب یہ ایک ایسا تصور ہے سامنے کرام کہ یہاں تو یہ محال ہے، یہاں یعنی ایسا تصور تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیان کر رہا ہے، اور ہمیں یہ پہلے سے یقین ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا، اور وہ ہوگا جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن ہماری سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے یعنی آپ جنت تو آرام کی جگہ ہے سامنے کا، یہ آپ کو میں کہہ چکا ہوں. دنیا کام کی جگہ ہے، جنت آرام کی جگہ ہے، کھانا پینا موج مستی، جو ہم یہاں چاہتے ہیں نا اکثر موج مستی اور مزے، یہ اس کی جگہ جنت ہے. تو بہرحال وہاں جو ہے چھوٹے چھوٹے لڑکے، خوبصورت لڑکے، اور یعنی دیکھیں سارا منظر خوبصورت ہوگا تو لڑکے بھی خوبصورت ہوں گے. خادم خدماء جو ہے وہ بھی اس کی بھی تفصیل آئی ہے قرآن میں کہ اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، دوڑتے رہیں گے. خوبصورت لڑکے جو ہیں، شکلیں ہماری بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں بھی اچھی صورتیں دے گا اللہ تعالیٰ. اور بہرحال تو وہ ایک فضا آپ دیکھ لیں، قائم کر لیں کہ بس کھانے پینے کی موج مستی کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، ہر جنتی جو ہے ایک تخت شاہانہ پر بیٹھا ہوا ہے. یا آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں، یعنی اس وقت جو آپ کے ہم مشرب ہیں، ہم مسلک لوگ ہیں، یا آپ کی جو سہیلیاں ہیں، تو آپ یعنی اس کو بھی، مرد جو ہیں وہ الگ مطلب ان کا یہ تو نہیں ہے، پردے کا تو خیر وہاں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مرد و خواتین کی اپنی اپنی محفلیں ہیں اور اپنے اپنے وہ ہیں. تو وہ تخت شاہانہ پر بیٹھے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہیں یعنی خادم، بہت خوبصورت خادم جو ہیں، وہ سونے کے تھال لے کے اور آب خورے جو گلاس ہیں، جو جام ہیں، وہ لے کے مختلف مشروبات، اور اس میں کیا لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اور اب مطلب یہ ہے کہ اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ بہرحال بہت شاہانہ منظر ہوگا، پھر شاہانہ چیزیں ہوں گی، شاہانہ خوراکیں ہوں گی، اور جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، جو منگوائیں گے وہ ہوگا. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم لوگ اس میں ہمیشہ رہو گے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت دے گا، لیکن اس کی شرط جو ہے بما کنتم تعملون ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا. بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے تھے. جنت میں داخلے کے لیے عمل صالح جو ہے وہ شرط ہے سامنے کرام. اگرچہ یہ تو مہمان نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو جنت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے دے گا. بندگی اللہ کا حق ہے، اور جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں وہ لیجیبل ہیں اس جنت کے لیے، وہ مستحق ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ایک ہوتی ہے مستحق، آپ اس جنت میں داخلے کے اہل کیوں بنے؟ جزاء بما کنتم تعملون، جو عمل تم نے کیا، جو عمل صالح تم نے کیا، جو اللہ کے لیے زندگی تم نے گزاری. بہرحال لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ
اس میں تمہارے لیے بہت سارے میوے ہوں گے، مختلف قسم کے میوے، منہا تاکلون، اس سے تم کھاؤ گے۔ اب آگے چلتے ہیں، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جو مجرم ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے اور وہ بھی وہاں ہمیشہ ہوں گے۔ دیکھیں سامنے کرام، یہاں تو ہم نے اپنے لیے بہت سی آسانیاں بنا لی ہیں، یعنی ایک تصوراتی دنیا میں ہم قائم ہیں۔ تصوراتی دنیا ہماری یعنی ایک خوش فہمیوں کی ایک دنیا ہے، یا ہم نے اپنی کچھ ایسی خوش فہمیاں بنا لی ہیں کہ تم صرف زبان سے کلمہ ادا کر دو، پھر جو مرضی چاہے کرو، چاہے تقوی والی زندگی گزارو یا نہ گزارو۔ یعنی میں آپ کو جو الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ کی فضل سے مجھے امید یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں یا کہنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ تصور ہے لوگوں میں کہ ہم نے صرف زبانی کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد اگر ہم روزے نہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، کوئی بات نہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ یعنی یہ ہمارا خیال ہے، اور تقوی والی زندگی گزارے یا نہ گزارے پھر بھی ہم جنت کے مستحق، اور تقوی والی نافرمانی کی زندگی گزار دیں ساری، پھر بھی ہم جنت کے طلبگار ہیں اور جنت میں جانے کے لیجبل ہیں، اہل ہیں۔ یعنی یہ ہمارا خیال ہے، تقوی والی زندگی نہ گزارو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض، ناشکری، ساری زندگی ناشکری میں گزار دو پھر بھی جنت جانا ہے، یہ ہمارا خیال ہے۔ یہ تو دیکھیں کتنے، یعنی جب میں زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہوں کتنے فحش بات لگ رہے ہیں۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ تم ایک یعنی دنیا میں تھوڑا سا آ جاتے ہیں نا، میں آپ کو دنیا سے تھوڑی مثالیں دوں۔ ایک منزل آپ جانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ مردان ہے، مردان سے آپ کراچی جانا چاہتے ہیں، کوئٹہ بلوچستان جانا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے راستہ طے نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں بھئی بس میں چلا جاؤں گا، قسمت میں ہوگی تو پہنچ جاؤں گا۔ نہ بس میں بیٹھتے ہیں، نہ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، نہ ٹرین میں بیٹھتے ہیں، نہ گھر سے باہر نکلتے، آپ کہتے ہیں بس بلوچستان جانا ہے تو بس قسمت میں ہوا تو میں چلا جاؤں گا بلوچستان۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر سے باہر قدم نکالنے کے لیے آپ یہ سوچتے ہیں کراچی جانا ہوا، آپ گھر سے باہر نکل، بھئی قسمت میں ہوا تو چلے جائیں گے۔ یہ سارا معاملہ ہم نے قسمت پہ چھوڑ رکھا ہے۔ دیکھیں ایسی یہ نری جہالت ہے اور غلط فہمی ہے۔ ایک منزل کی طرف کا راستہ ہوتا ہے، تو راستہ اگر آپ طے نہ کریں تو کیسے آپ چلے جائیں گے؟ دیکھیں یہاں ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو، مثال کے طور پہ آپ پانی پینا چاہ رہے ہیں، پانی رکھا ہے، آپ اپنے کمرے میں ہیں، پانی کچن میں ہے، اب کوئی ہے بھی نہیں کہ آپ اسے آواز دے دیں، اب جانا تو آپ کو خود پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں قسمت میں ہوا تو پی لیں گے پانی، ایسا آپ کرتے ہیں؟ یہ قسمت کی بات پھر اس وقت نہیں کرتے۔ کھانا تیار رکھا ہے، کچن میں تیار ہے، آپ اپنے کمرے میں ہیں، کوئی لا کے دینے والا ہے بھی نہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھیلا لیتے ہیں کہ بھئی قسمت میں ہوا تو کھا لیں گے۔ نہیں، ساری چیزیں رکھی ہیں، آپ جا کے لے لیں۔ تو اتنے زیادہ ہم بے وقوف اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں نا سامعین کرام۔ جنت اعمال سے ملتی ہے، جزام ابھی آپ نے پڑھا ہے سامعین کرام، جزام بما کانوا یعملون۔ وتلکل، دیکھیں یہ آیت نمبر ہے 72، تھوڑا ٹیکسٹ کو بھی دیکھ لیا کریں۔ وتلکل جنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ اب دیکھیں مجھے بھی آپ جھوٹا سمجھ رہے ہیں، اور معاذ اللہ اللہ کے کلام کو بھی آپ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں عمل کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت نہیں کریں گے، وہ تو جب تک جنت میں نہیں جائیں گے کہ جب تک ساری امت کو، یعنی یہ آپ کا خیال ہے، بھئی وہ مسلمانوں کے لیے ہے، وہ ایمان اور عمل کرنے والوں کے لیے ہے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، پھر ان سے کوئی گناہ ہو گئے صغیرہ کبیرہ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ یہ بندہ تو مخلص تھا، اس نے تو عمل بھی کیا ہے، ساری زندگی اس کی محنت سے بھرپور ہے،
تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حکم دے گا شفاعت کا، حضور شفاعت کریں گے اور گناہ گار، ایسے گناہ گار جنت میں جائیں گے بے شک. لیکن ایک آدمی کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ اس کی منزل ہی نہیں ہے. تھوڑا سا سوچیں برائے مہربانی، اللہ ہماری منزل ہی نہیں ہے سامنے کرام، نہ اللہ کو ہم منزل بنا کے جینا چاہتے ہیں. پھر جب اللہ منزل نہیں ہے تو پھر صراط مستقیم کی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو ہم ٹیڑھے راستوں پر، ابھی بھی ہم ٹیڑھے راستوں پر ہیں. آپ کو میں مثالیں دیتا رہتا ہوں، ناراضگی کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. گھر میں بیگم صاحبہ ہیں اور میاں ہیں، یہ دونوں اپنی مرضی سے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور کبھی کیا بس اپنی مرضی. ہم تو اللہ کے تابع نہیں ہیں اللہ کے احکامات کی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ اسلام جو ہے یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے. اس میں حقوق زوجین بھی ہیں، حقوق والدین بھی ہیں، اور ہر قسم کے حقوق ہیں شامل، فرائض اور حقوق ہر قسم کے ہیں. تو لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے. دیکھیں میں سچی بات کہتا ہوں، یعنی میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک آپ مجھے اگر یعنی تردید کرنا چاہیں تو کر دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم زبانی کلمہ طیبہ کو کافی سمجھتے ہیں بس. اس کے بعد عمل کی ہم قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا، اللہ کو منزل بنا لینا اور اللہ کی رضاؤں کے لیے زندگی گزارنا، اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو پھر ہمارا برا حال ہے سامنے کرام. اس وقت مسلمان کا میں آپ سے کہوں کہ برا حال ہے. ہم لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. اللہ تعالی ہم سے بدلہ یعنی انتقام، اللہ کی انتقام کی زد میں آئی ہوئی. قانون انتقام جو ہے، انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے. تو وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو بہرحال آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے وہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں اور اس پر برسائے جا رہے ہیں. اور آپ یہ بات اندازہ لگائیں کہ کس کے ہاتھ سے اللہ تعالی ہمیں پٹوا رہا ہے. کہیں ہندو کے ہاتھ سے ہم پٹ رہے ہیں. آج انڈیا کا مسلمان کروڑوں مسلمان ہیں، 17 کروڑ مسلمان ہیں، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ پٹ رہے ہیں، بری طرح پٹ رہے ہیں. ہندو وہاں غالب ہے اور مسلمان جو ہے وہاں اقلیت ہے، اور وہ بری طرح پٹ رہے ہیں انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں. تو اچھا پھر ایز اے ہول آپ دیکھیں، اللہ تعالی ہمیں پٹوا رہا ہے، عذاب کے کوڑے ہیں، اور اس نے عذاب کا کوڑا آج عیسائی، گمراہ عیسائی کے ہاتھ میں دیا ہے. گمراہ یہودی کا کوڑا ہے، گمراہ نہیں، اللہ کے غضب کا جو شکار قوم ہے یہودی، جو قرآن میں ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکن، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دیا ہوا ہے، اور ہم مسلمانوں پہ اس کا کوڑا ہے. بیت المقدس اس کے قبضے میں ہے. آج عرب جو ہیں یعنی اتنے غفلت میں ہیں کہ وہ اپنے بیت المقدس تک کی حفاظت نہیں کر سکے. 67 میں آپ سے اس نے بیت المقدس چھین لیا ہے. کوئی صلاح الدین اب نہیں ہے وہاں. سب جو ہیں بس وہ دنیا دار ہیں، دنیا دار. تو پھر وہ پٹ رہے ہیں. یہ تو ایک دوسرے میں پٹ رہے ہیں. سعودی عرب جو ہے یمنی مسلمانوں پہ بمباری کر رہا ہے، اور پھر آپ عرب آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ کو یہ 2018 ہے، ابھی جو کرنٹ صورتحال ہے، قطر کا 4 ریاستیں ہیں، اس میں بحرین ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں یہ دبئی وغیرہ ہے. انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں، کھانا پینا بند کر دیا اپنے قطری مسلمان بھائیوں کا. تو بہرحال یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایک عجیب بات ہے. بہرحال تو سامعین کرام، یہ بہرحال میں آج کا جو سبق ہے اس میں ہم نے جو مجرم، آخری جو
مجرم کی بات ہو رہی ہے. فی ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم جو ہیں جہنم کے عذاب میں ہوں گے اور ہمیشہ ہوں گے. اور دیکھیں مجرم کون ہے یہ بھی آپ سمجھیں نا. ہم سمجھتے ہیں ہم تو مجرم نہیں ہیں، ہم تو یعنی دونوں ٹولیوں میں سے ایک ٹولی تو ہے. سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا سوچیں. ان دونوں گروہوں میں سے تو ایک گروہ میں تو ہیں. اچھا اب جو پہلا گروہ اگر ہے تو اس میں تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اس میں تو ہم آتے نہیں. اللہ کے احکامات پہ تو ہمیں یقین نہیں ہے. قرآن کو کس طریقے سے ہم نے ترک کر دیا ہے. قرآن پر عمل، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، وہ ترک کر دیا ہے. بس ناظرہ آپ تلاوتیں کرتے جاتے ہیں، عمل کی ضرورت آپ محسوس نہیں کرتے. بہرحال یہ اچھا دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آخری الفاظ کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، دونوں گروہ میں سے تو ایک میں تو ہم ہیں نا. ہم تو انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی، ایک ٹولی جو ہے جہنم میں ہوگی. اب ان دو ٹولیوں میں یعنی ایک مجرمین کی ہے، ایک ایمان لانے والوں کی ہے. لیکن ایمان لانے والوں کی صفات بھی الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کی. بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سی ٹولی میں فٹ بیٹھتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. کا ترجمہ سنا دیں. یطاف علیہم، ان پہ گردش ہوگی، ان پر بصحاف من ذہب، سونے کے تھال، و اکواب، اور جام، گلاس. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور اس میں ان کے لیے وہ جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور ان کے آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہوگی وہ ہوگی. وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ جنت جس کا اس کا ہم نے تم کو وارث بنا دیا. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بسبب جو عمل تم دنیا میں کرتے تھے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں میوے کثیر تعداد میں ہوں گے، اس سے تم کھاؤ گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. They will be served around with trays of gold and cups. Therein is whatever the soul's desire and delights the eyes. Therein you will stay forever. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Such is the garden you are made to inherit because of what you used to do. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Therein you will have abundant fruit from which you eat. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔